बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप डेली मैदान डिजिटल देख रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे और 14 अगस्त जब पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस पर भी रोशनी डालेंगे। एक नया तनाज़ा पैदा हुआ है अफ़गान तालिबान का ताजिकिस्तान के साथ, और आपको पता है कि ये तनाज़ा शुमाली जो सूबा है बदख्शां, जिसकी सरहद ताजिकिस्तान के साथ लगती है, यहाँ पे गुज़श्ता कई रोज़ से मुज़ाहमती जो ग्रुप्स हैं वो सरगर्म हैं और इनकी कार्रवाइयों में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब जो ताजिकिस्तान के साथ एक ताज़ा तनाज़ा पैदा हुआ है अफ़गान तालिबान का, वो ये है कि ये जो अफ़गान तालिबान फोर्सेस और मुज़ाहमती ग्रुप्स के माबैन झड़पों का सिलसिला है, इन झड़पों के नतीजे में ताजिकिस्तान की साइड पे एक नौजवान ख़ातून जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है, हामला ख़ातून जो है ये जाँ बहक हो गई है और इस पर शदीद एहतजाज किया है ताजिकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से, और एहतजाजी मरासला भी अरसाल किया है। इससे पहले आपको याद है कि ताजिकिस्तान की सरहद के साथ दो वाक़यात ऐसे हुए थे कि जिनमें पहले एक वाक़ये में 3 चीनी शहरी मारे गए थे और फिर एक दूसरे वाक़ये में 2 चीनी शहरी मारे गए थे, यानी 2 वाक़यात में 5 चीनी शहरियों को मारा गया था, और ये किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ताजिकिस्तान की साइड पे। तो इसकी वजह से भी ताजिकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन टेंशन पैदा हुई थी, और अफ़गान तालिबान ने ये पेशकश की थी कि हम इन वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ चीन की तशवीश में भी ज़ाहिर है कि इजाफ़ा हुआ था। और बदख्शां, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी जो जोग्राफियाई एक अहमियत है, यानी इसकी सरहदें लगती हैं ताजिकिस्तान चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अब जो मुज़ाहमती तहरीकों का एक उसमें शिद्दत नज़र आ रही है, वो मुख्तलिफ जो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, इनमें सबसे जो चैलेंजिंग एक सूरत हाल है वो अफ़गान तालिबान की सफ़ों के अंदर से जो एक बगावत उठी है जुमा खान फातह की शक्ल में। अब उनकी जो तंजीम या उनके जो लोग हैं वो सरगर्म हैं। अब एक वाक़या होता है, उसमें अब्दुर्रहमान मंसूर जो हैं ये मारे जाते हैं। ये फैज़ाबाद में हमला होता है और फैज़ाबाद के मेयर या ज़िले गवर्नर तालिबान के, और इन पर जो हमला है उसकी ज़िम्मेदारी NRF ने कबूल की है। इसी तरह एक हेलीकॉप्टर जो है मार गिराया गया जुमा खान फातह के साथियों की तरफ से, ये दावा सामने आया था, लेकिन अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि इसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ था या बिजली के खंभों से या तारों से हेलीकॉप्टर टकरा गया था, तो उसकी वजह से ये हादसा पेश आया था और उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। बहरहाल मादनियात की ये जो लड़ाई है या जो इख्तियारात की लड़ाई है, इसमें आपको पता है कि बदख्शां में सोने की कानें भी हैं और दीगर मादनी वसाइल भी हैं। बुनियादी मसला जो है वो यही है कि ये जो जुमा खान फातह हैं ये कहते हैं कि मकामी तौर पर इस ज़ख़ीरे को या इन वसाइल को इस्तेमाल किया जाए और बदख्शां से बाहर इन कुदरती वसाइल को, इन कुदरती ख़जानों को, कीमती मादनियात को मुंतकिल ना किया जाए। अब देखना यह है कि अफ़गान तालिबान कैसे इस मसले पर काबू पाते हैं। जनरल समी सादात हों, अमरुल्लाह सालेह हों, या फिर जो है यासीन ज़िया हों, ये बहुत सारे नाम ऐसे हैं, अहमद मसूद हों, ये बहुत सारे नाम ये बताते हैं कि जी इनकी जो सरबराही में तंजीमें काम कर रही हैं उनके हमलों में इजाफ़ा हो रहा है। अब रिसेंटली जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट सामने आई है अफ़गान तालिबान के हवाले से, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कालादम TTP को अफ़गान तालिबान की भरपूर सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमलों में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। ये एक चार्जशीट है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का, और इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मिशन यूनामा काम कर रहा है, उसने अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जिस तरीके से अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, मावराए अदालत कत्ल की वारदातें, गिरफ़्तारियों की वारदातें,
اور پھر لوگوں کو لاپتہ کیا جانا. تو اس حوالے سے یوناما کی جو رپورٹ تھی وہ بھی خاصی پریشان کن تھی افغان طالبان کے لیے. یہ وہ دباؤ ہے جو ہم رپورٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں. پھر اندرونی مزاحمت کار گروپوں کا دباؤ اور پھر پاکستان جیسے پڑوسی ممالک کا دباؤ. اب چین کا بھی دباؤ ہے, اسی طریقے سے ایران کا بھی دباؤ ہے, اور اب تاجکستان کا بھی دباؤ بڑھے گا جب یہ صورتحال جو ہے یہ مزید کشیدہ ہوگی. اگر بدخشاں کے اندر صورتحال اگر دیکھی جائے تو پاکستان کے اندر حملے رک نہیں رہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے مابین تعلقات کشیدہ ہیں. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوحہ میں, استنبول میں, ریاض میں اور چین کے شہر ارومچی میں مذاکرات ہوئے ہیں. چین ایک بار پھر سرگرم ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا جائے اور مسائل جو ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیے جائیں, کیونکہ جب تک کشیدگی ہوگی, جب تک پاکستان کے اندر بدامنی ہوگی, یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوں گے, تو سی پیک اس طریقے سے آگے نہیں بڑھے گا. اور پھر سی پیک 2 میں چین یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کو بھی شامل کیا جائے. یہی چیز افغان طالبان کے بھی پیش نظر ہے, اور کچھ حصہ طالبان کا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. ایک حصہ ایسا بھی ہے افغان طالبان کے اندر کہ جو سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کے ساتھ ہم ناطے نہیں توڑ سکتے, کیونکہ مشکل وقت میں اسی ٹی ٹی پی نے ہمیں پناہ کی جگہیں بھی دی تھیں, اور یہ ہمارے شانہ بشانہ امریکی اور غیر ملکی افواج کے خلاف یہ لڑے بھی تھے. اور آج جب وہ برسر اقتدار ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی اور ان کے لوگ اگر افغانستان کے اندر موجود ہیں تو یہ اب جس طریقے سے افغان طالبان کی مہمان نوازی کی تھی, اب افغان طالبان کی باری ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس کی اس طریقے سے مہمان نوازی کی جائے. یہ صورتحال جب تک رہے گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات بھی کشیدہ رہیں گے اور حملے رک نہیں رہے. 14 اگست کو جب خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان کے اندر آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے, اپنے اپنے انداز سے منایا جا رہا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہم نے صوبائی دارالحکومتوں میں, پشاور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی دیکھا کہ دی گئی, اور ملک کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, امن کی بحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا حملہ کیا گیا تربت میں. کوئٹہ کے بعد بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر تربت, یہ ضلع کیچ کا صدر مقام ہے, اور یہاں پہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. آئی ای ڈی ایک بارودی مواد جو تھا یہ موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. اس دھماکے کے نتیجے میں عام دکانوں کو نقصان پہنچا, مالی نقصان پہنچا. جانی نقصان کے حوالے سے تفصیلات اس قدر بتائی گئی ہیں کہ 5 شہری جو ہیں ایک بچے سمیت یہ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں. اور اسی طرح میر ضیاء اللہ لانگو, یہ میر ضیاء لانگو جو ہیں یہ بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں. یہ قلات گئے تھے وہاں پہ آزادی کی تقریبات میں شرکت کے بعد یہ کوئٹہ واپس جا رہے تھے. مستونگ کٹکوچا کے علاقے میں جہاں پہ انتہائی حساس صورتحال ہے, یہاں پہ ان کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا, فائرنگ کی گئی, لیکن اس حملے میں جو ہے یہ میر ضیاء لانگو یہ محفوظ رہے. لیکن اس قافلے میں شامل جو سیکیورٹی فورسز کے یا پولیس کے جو اہلکار تھے ان میں 6 کی تعداد بتائی گئی ہے. کچھ اطلاعات کے مطابق 5 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بلوچستان کی صورتحال. اور اسی طرح زیارت میں ایک واقعہ ہوا ہے, 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 افراد کو رکنے کا اشارہ کیا نامعلوم دہشت گردوں نے, اور جب یہ نہیں رکے تو ان پر فائرنگ کی گئی. 2 ان میں افراد جو ہیں یہ موقع پہ شہید ہو گئے. یہ وہی زیارت کا علاقہ ہے کہ جہاں پہ کچھ ہفتے قبل پولیس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور 28 سے 30 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا. یہ صورتحال بلوچستان کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر میں ایک بڑی تقریب ہوئی جشن آزادی کے تقریبات سے ایک دن قبل, کہ جہاں پہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے اور وہاں کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم خان نے ان تقریبات میں شرکت کی. اسی طرح کوئٹہ میں تقریبات, اسی طرح بلوچستان کے طول و عرض میں جشن آزادی کی تقریبات جو ہیں یہ منائی گئیں, اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی. اسی طرح کی سرگرمیاں ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی دیکھیں, قبائلی علاقوں میں بھی دیکھیں, اور خصوصاً جو سرکاری عہدیدار ہیں, جو حکام ہیں, انہوں نے بھی پرچم کشائی کی, اور اس طرح کی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا گیا. دیر جو اپر ہے, دیر بالا, یہاں سے
خبر آتی رہی کل سے، اور پھر اس حوالے سے مزید اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور اس سے پہلے لوئر دیر میں واقعہ ہوا تھا، یعنی دیر ہو، بنیر ہو، سوات ہو، یہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں۔ اور کل کا جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ ایک پولیس چوکی جو ہے اس پر چاروں اطراف سے حملہ کیا گیا۔ کوئی 50 یا 60 ملیٹنٹس جو تھے یہ آئے تھے، اور ساری رات مقابلہ ہوتا رہا پولیس اور ملیٹنٹس کے مابین، اور پھر پولیس اہلکاروں کو مقامی آبادیوں میں پناہ لینا پڑی تھی۔ کوئی 27 اہلکار تھے جن کو آج بازیاب کرا لیا گیا۔ مقامی لوگوں نے پھر ہتھیار اٹھا لیے تھے، اور پھر جب ان کی واپسی ہوئی تو اس طریقے سے ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے اور ان کا استقبال کیا گیا۔ باقاعدہ RPO مالاکنڈ جو ہیں فدا حسین، انہوں نے عام لوگوں سے جنہوں نے ہتھیار اٹھا کے ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا تھا ان کو جا کے شاباش بھی دی، ان کو سلام بھی پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح اگر فورسز اور عام لوگ مل کر کارروائی کریں گے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو پھر بہت جلد دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال افغانستان کی اور کچھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات، ڈیلی میدان کا یہ پلیٹ فارم اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔